شرطیہ میٹھے کیسے لگا؟ بڑا اس میں بڑا پاپولر ڈرامہ رہا آپ کا شرطیہ میٹھے سے. شرطیہ میٹھے جو ہے وہ ایک میرا خیال ہے میرے جو تھیٹر لائف ہے اس کے مڈ میں آیا ہے. پہلے ہم لوگ جو ڈرامے کرتے رہے ہیں الحمراء میں وہ ریکارڈ نہیں ہوتے تھے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ لانگ رن چلتے نہیں تھے. ہر 16 دن کے بعد ڈرامہ بدلنا پڑتا تھا، چونکہ ہر پروڈیوسر کو 16 دن ملتے تھے، ایک سپیل 16 دن کا. آرٹس کونسل کا یہ شیڈول تھا، یہ طریقہ کار تھا. تو ہر 16 دن کے بعد ڈرامہ بدلنا پڑتا تھا. تو پھر جب پرائیویٹ تھیٹروں میں ہم لوگ چلے گئے تو وہاں پہ پھر لمبا عرصہ تک بہت چلتے رہے ہیں ڈرامے، سال ڈیڑھ سال بھی چلے. تو شرطیہ میٹھے جو ہے یہ میری پروڈکشن تھی سب سے پہلے. اچھا. میری زندگی کا جو سب سے پہلا ڈرامہ میں نے پروڈیوس کیا تھا وہ شرطیہ میٹھے تھا. تو وہ ببو میرا دوست تھا، میرے شہر کا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میری اس طرح ایک میرے پاس 1 لائن ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک کہانی ہے شرطیہ میٹھے، اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے. اچھا، اس کا نام شرطیہ میٹھے ببو برال نے؟ اسی نے رکھا تھا اور اسی کا یہ آئیڈیا تھا. ہاں لکھا میں نے تھا، وہ سکرپٹ اس کا میں نے خود لکھا تھا، مگر آئیڈیا اس کا تھا سارا. اس نے بلکہ وہ کوئی 7-8 صفحوں پہ وہ سٹوری بھی لکھی ہوئی تھی کسی وقت بیٹھ کے نا. تو وہ اچھا مطلب وہ پلے جو ہے وہ ایسا بن گیا. ڈائریکشن اس کی تھی جی ایم جے رانا صاحب نے، مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. بہت بڑے فلم ڈائریکٹر ہوئے ہیں. یکے والی جن کی فلم تھی. تو یکے والی نے بھی فلم انڈسٹری میں ریکارڈ قائم کیا اور پھر شرطیہ میٹھے نے بھی تہلکہ مچایا یہ تھیٹر فیلڈ میں. اس سے پہلے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے بہت بڑا ڈرامہ کیا گیا، بہت اچھے خوبصورت پلے ہوتے رہے جو ہم نے زندگی میں کیے. ڈاکٹر انور سجاد تھے، اپنا نعیم طاہر صاحب، شعیب ہاشمی صاحب، پھر ایون جو جنہیں ہم کامیڈی تھیٹر، یہ لوگ بھی کامیڈی اپنے ڈراموں میں کرتے تھے، لکھتے تھے، پرفارم کرواتے تھے. یہ جو بڑے استاد ہوئے ہیں اساتذہ. مگر امان اللہ خان کے آنے کے بعد ذرا کامیڈی کی مقدار زیادہ بڑھ گئی. اس دور میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت پلے کرنے والے لوگ ہیں ان میں عرفان کھوسٹ صاحب اور افتخار حیدر صاحب، منیر راج صاحب، صوفی نثار صاحب، صوفی تبسم صاحب کے بیٹے صوفی نثار مرحوم، پروفیسر صوفی نثار صاحب. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت پلے کیے ہوئے ہیں، کامیڈی سے بھرپور ڈرامے کیے ہوئے ہیں. اور مگر وہ کہہ لیں کہ ریکارڈنگ اس کی موجود نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں. تو یہ جب پھر ہم نے میرا پہلا پلے جو ریلیز ہوا تھا کیسٹ پہ وہ بابا ڈانگ تھا. اچھا. جی ہاں. اور بابا ڈانگ پہلا ڈرامہ تھا لاہور کا جو گیا تھا، انڈیا تک ریلیز ہوا اور مطلب کیسٹ اس کی وہاں پہنچی. وہ جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی VCR میں چلنے والی فیتے والی، وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. تو وہ تھیٹر جو کہ ایک لائیو پرفارمنس ہوتی ہے اور اسے تھیٹر کے اندر، آڈیٹوریم کے اندر جا کے ہی دیکھنا پڑتا ہے، وہ کیسٹ کے ذریعے خود پہنچ گئی دنیا کی ہر نکر میں، ہر کونے میں پہنچ گئی. اس لیے یہ ریکارڈنگ کا رواج پڑنے کے بعد جتنے ڈرامے ہیں وہ لوگوں کو یاد ہیں، اس سے پہلے والے لوگوں کو یاد نہیں ہے. جبکہ بہت خوبصورت اور بہت بڑے ڈرامے ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. ہمارے حصے میں چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی اس لیے ہم شوخے ہو کے پھرتے ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انہی کے نقش قدم پہ چل کے تھوڑا بہت ہم نے بھی چلنا سیکھا. ان لوگوں نے جیسے ڈرامے کیے ہوئے ہیں آج تک وہ یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کدی گھروں ڈانٹ نہیں پئی کہ ایکٹنگ والی سائڈ تے چلے گئے؟ والد صاحب نے کدی نہیں کچھ کیا؟ ہاں اس وقت رواج یہی تھا، اس وقت طبیعت، ٹیمپرامنٹ معاشرے کا یہی تھا کہ ہر آرٹسٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، گھر کی طرف سے ری ایکشن ہوتا تھا. تو میرے فادر نے بھی ری ایکٹ کیا اور بڑے غصے سے کیا. مگر یہ ایک ایسا شوق ہے، کوئی بھی شوق ہو، کرکٹ کا شوق ہے جن لوگوں کو، وہ گھروں سے مار بھی کھاتے ہیں. اگر کوئی گھر والے نہ مان رہے ہوں کرکٹ پہ تو مار بھی کھاتے ہیں مگر گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں. یہی صورتحال یہاں شوبز میں ہے.
تو یہاں پہ ذرا چونکہ شوبز اور پھر اس میں آرٹ اور یہ وہ ناچ گانا، اور وہ دور ذرا سادہ تھا، 42 سال پہلے لوگ اسے برا سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے، اس لیے ہر فادر ہی ریئیکٹ کرتا تھا، سارے پیرنٹس ریئیکٹ کرتے تھے، تو وہ میرے والدین نے بھی کیا، ریئیکٹ کیا۔ تو والد صاحب نے کبھی آپ کا کوئی ڈرامہ دیکھا اور آپ کو کہا کہ بڑی اچھی ایکٹنگ کی ہے، آج بڑا مزہ آیا؟ والدین نے ڈرامہ نہیں دیکھا، سچی بات جو ہے وہ چونکہ جب میں نے شروع کیا وہ اس ایج میں تھے جہاں عادتیں بدلتی نہیں ہیں، تو وہ چونکہ سینما بین یا تھیٹر بین نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اس کو برا بنایا جاتا ہے یا اسے صاف رکھا جاتا ہے۔ تھیٹر بڑی عمدہ چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنگ آرٹ میں جو سب سے پراثر اور اثر انگیز جو چیز ہے وہ تھیٹر ہے، اور اس سے معاشرے کی بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ بلکہ جو ہسٹری اساتذہ سے پڑھی ہے ہم لوگوں نے تھیٹر کی، اس میں ہم نے تو یہ سنا کہ یہاں بر صغیر میں ہندوؤں نے اپنی مذہبی رسومات لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے تھیٹر کا آغاز کیا تھا، سٹیج کا آغاز کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں وہ آج تک اس پہ قائم ہیں۔ ان کی فلموں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سین ایسا ضرور ہوتا ہے مذہبی حوالے سے، اپنی مذہبی رسومات وہ لوگوں کو سکھا جاتے ہیں، وہ فلم ہو یا ٹیلی ویژن ڈرامہ ہو یا تھیٹر ہو۔ تو ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ہمیں بھی اپنی روایات، اپنی رسومات، اپنے فرائض، اپنے قوانین، یہ سب کچھ ہم سکھا سکتے ہیں تھیٹر کے تھرو، سب کچھ سکھا سکتے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سکھانے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، مذاق اڑایا ہے، ایسے عجیب لطیفے بنا دیے گئے۔ وہ کسی نے کہا نا جی کوئی سینسر ذرا سخت ہو گیا، گورنمنٹ نے شکنجہ کسنا شروع کیا، گند بلا جو ہے فحاشی و ریانی اس پہ، تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے کون سا کوئی قتل کیا ہے، ہم آرٹ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، پھانسیاں لگا دیں پھر ہمیں۔ تو میں نے کہا ایسی بات نہ کریں، جس طرح کی چیزیں تھیٹر میں کی گئی ہیں وہ پھانسیاں لگنے والی ہی ہیں۔ ہم نے اپنی مذہبی جو ہیں عقائد اور مذہبی جو ہمارے رکن ہیں، روایات ہیں، جو اصول ہیں، ہم نے ان کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے اصل میں فیلڈ میں، پرفارمنگ آرٹ میں، وہ فلم ہو یا تھیٹر ہو یا ٹیلی ویژن، کسی نے لائن لینتھ طے ہی نہیں کی۔ آج تک کسی حکمران نے ایسی کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس کی طرف توجہ دے کے اس کی حفاظت کریں، اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ سوچیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ پرفارمنگ آرٹ جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے تھرو صرف انٹرٹین ہی نہیں کیا جاتا، لوگ اپنی اصلاح بھی اس میں کرتے ہیں، اصلاحی پہلو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ اور ہم نے، ہمارے جہلاء جو ہیں انتہائی بے وقوف سے دانشور ہمارے اس فیلڈ کے، وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم دکھا دیتے ہیں، جو لوگ پسند کرتے ہیں ہم تو وہی دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں۔ یہ اگر آپ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ، بھائی آپ کریانے کی دکان تو نہیں ہے نا، آپ ایکٹر ہیں۔ آپ کریانے کی دکان نہیں ہے کہ کوئی آگے گئے آٹا دے دو آپ آٹا دے دیں، کوئی کہے چینی دے دو آپ چینی دے دیں۔ آپ کو لوگ مجمع میں سے اٹھا کے رب کائنات نے ایک سطح پہ کھڑا کیا ہے، ہائٹ دی ہے، آپ کی طرف سب کا دھیان ہے، سب کی نظریں ہیں، تو آپ کو تو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے اور بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو دکھنا چاہیے، نہ کہ لوگ آپ کو دیکھ کے تو وقتی طور پہ ہنس کے چلے جائیں اور پھر معاشرے میں برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں۔ جو ابھی
ڈسکشنز ہوتی ہیں جرائم کے بڑھنے کی، اور اخلاقی جو اپنا ڈکلائن آیا ہوا ہے، سارا معاشرہ جو ہے وہ بد اخلاق ہو گیا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ میں جو وائلیشن موجود ہے اس وقت، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان چیزوں کا، ہمارے فلموں کا، ہمارے ٹیلی ویژن کا۔ آپ فلمیں دیکھیں نا، ہم نے کیا بنائی ہیں، کیا بنائی ہیں فلمیں۔ میں بطور ایکٹر تو میں سلطان رائی صاحب کا عاشق ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور میں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ وہ میں نے ان کے ساتھ 3-4 فلمیں کی ہوئی ہیں، میرے بڑے پیار کرنے والے تھے وہ بزرگ، وہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اچھا، وہ چونکہ تھیٹر کے بیسیکلی ایکٹر تھے، اور میرے ساتھ وہ تھیٹر کی وجہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تھیٹر سے آغاز کیا ہوا انہوں نے، اور وہ تھیٹر کے بہت عاشق تھے۔ انہوں نے بڑے اپنے ہٹ دور میں بھی تھیٹر کیا، معاف کرنا دوستوں کے نام سے یہاں ڈرامہ ہوا تھا اوپن ایئر تھیٹر میں، جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا، وہیں انہوں نے آ کے ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے، افتخار حیدر صاحب کا لکھا ہوا وہ پلے تھا۔ تو وہ میرے پاس بیٹھے جب بھی تھیٹر پہ یا اپنی آرٹ پہ بات ہوئی، وہ بہت دکھی ہوتے تھے کہ یہ مجھ سے کیا کروا رہے ہیں۔ وہ ایک فلم انہوں نے کی وحشی جٹ، وہ سارے اسی کے پیچھے لگ گئے۔ وہ بیچارے تو پینٹ کوٹ اپنے ڈرائی کلین کرا کے تو تھک گئے کہ کوئی یہ بھی پہنائے گا مجھے، تو مگر کمزور اور جاہل لوگ تھے اس وقت، سیدھی بات کہ وہ بیچارے ایک ہی فلم کے پیچھے سارے لگ گئے۔ مولا جٹ بنا دی پھر سارے ہی مولا جٹ کیا، سارے ہی جتنے بھی آپ فلمیں دیکھیں، بدماشوں کو پکڑ کے جس نے 40 50 قتل کیے ہوئے ہیں، اور جن کے اوپر FIRs موجود ہیں، اور جن کو پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، ان کو ہیرو پینٹ کر دیا، ان کو ہیرو پینٹ کر کے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے۔ کیا کر رہے ہیں یار، وحشی گجر آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کس طرح معاشرے کو لے کے گئے۔ 30-40 سال بڑے مشکل گزرے ہوئے ہیں شوبز کے اوپر، بہت مشکل گزرے ہوئے ہیں، اور انتہائی جاہلانہ سوچ کے مالک ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بھی معاشرہ کا حصہ تھے، ان کو بھی دکھانا چاہیے، ان کو پھر دکھانا چاہیے تھا تو ان کو پھر فلموں پہ بھی چھتر مارتے، اسی طرح دکھاتے جس طرح لوگ خوف زدہ ان سے رہے ہیں، جس طرح لوگ ان سے نفرت کرتے رہے ہیں، جس طرح لوگ ان کو بد دعائیں دیتے رہے ہیں، بد دعائیں دیتے رہے، ہم نے خود دیکھا ہے۔ میں نے تو ڈبل سواری ڈرامہ ایک کیا تھا، اس وقت لاہور پورے میں خوف و ہراس تھا، یہ لوگ بھتے وصول کرتے پھرتے تھے، یہ لوگ فائر کرتے تھے، لوگوں کو مارتے پھر رہے تھے، گولیاں چلاتے پھر رہے تھے۔ تو اس دور میں ہم نے وہ ڈرامہ کیا تھا ڈبل سواری، پر اس کے وائنڈ اپ میں میں نے یہی عرض کیا تھا، اس کے ڈائلاگ مجھے آج تک یاد ہیں، کبھی خان صاحب مرحوم نے وہ ڈائلاگ بولے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک اعزاز ہے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے وہ سٹیج پہ ہی پولیس مقابلہ دکھایا، لاش گری، تو وہ لاش کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں لاشیں گر رہی ہیں، کیا پاکستان بن رہا ہے؟ اگر پاکستان بن چکا ہے تو پھر یہ لاشیں کیوں گر رہی ہیں؟ وہ پولیس مقابلے ہو رہے تھے نا، تو اس میں وہ میرے ذہن میں آیا تو وہ میں نے سارا لکھ دیا ڈرامے میں ہی۔ اگر پاکستان بن چکا ہے تو پھر یہ لاشیں کیوں گر رہی ہیں؟ ہمارے بزرگ اسی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنی اپنی قبروں میں اتر گئے کہ اب ہمارے بچوں کو اس ملک کے لیے خون نہیں صرف پسینہ بہانا پڑے گا۔ خدا را اس گلشن کو گل و گلزار رہنے دو، یہاں کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے پتہ چلے کہ حالات سازگار ہیں، نہ کہ ان لاشوں سے اٹھتی ہوئی بدبو یہ بتائے کہ امن ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے ان لوگوں کی کہ جب ان کو مار دیا جاتا ہے تو لوگ شکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم لوگوں نے، ہماری فلم انڈسٹری نے بدماشی کو اور اس خون خرابے کو بڑا پروموٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا، بلکہ اب میں تو نام لینے بھی چھوڑ گیا ہوں، ایک حکمران کو جا کے مل کے بھی میں نے کہا کہ جس طرح اور کئی ممالک میں ایسا ہے، اسلامی ممالک میں جہاں تھوڑی حد بندی کرنی چاہیے اور ہوتی ہے، ان لوگوں نے سکرپٹ کے سینسر کی ذمہ داری یونیورسٹیز کو دی ہوئی ہے۔
آپ کے ہاں جتنی بھی فلمیں جتنی زبانوں میں بنتی ہیں وہ ہر زبان جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. پنجابی فلم جو ہے وہ آپ پنجابی ڈپارٹمنٹ والوں کو دیں, بنانے سے پہلے وہ اسکرپٹ دیکھیں, جب وہ کوئی بنا لیتا ہے فلم اس پہ اپنے کروڑوں روپے لگا لیتا ہے اور پھر سینسر اس کو نہیں اگر سینسر کرنا چاہتا تو پھر وزراء اور ہمارے بڑے بڑے لیڈران ان کے لیے سفارشیں کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, تو پھر سینسر بورڈ کے چیئرمین اس کو پاس کر دیتے ہیں. اور ایسی ایسی غلیظ شاعری اس ملک کے اندر سینسر بورڈ نے پاس کی ہوئی ہے اور وہ پردہ اسکرین پہ چلی ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. انتہائی شرمندگی والی بات ہے جو پوئٹری اقبال کے ملک میں چلتی رہی ہے اسکرینوں پہ اور لوگوں کو سنائی جاتی رہی ہے. انتہائی بے غیرت اور بے حس پوئٹری. تو وہ یہ سارا معاملہ جو ہے اگر آپ ہم بنانے سے پہلے ہی اسے چیک کروا لیں کہیں سے یا سینسر کروا لیں تو پھر بنانے کے بعد آپ کو یہ منتیں نہیں کرنی پڑیں گی کہ خدا را ہمارے اس غلاظت کو, ہمارے اس گٹر کو پاس کر دے. تو وہ پاس ہوتے رہے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ ہر گانے کو, ہر غلیظ گانے کو جب ٹیلی ویژن پہ چلا کے ساتھ سینسر بورڈ کے چیئرمین کی تصویر سکرین پہ لگا دیں کہ اس نے یہ پوئٹری پاس کی ہوئی ہے.